السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اتر پردیش اور بہار میں حالیہ لوک سبھا اور اسمبلی کے ضمنی چناؤ میں بی جے پی کی شکست نے آج حریف پارٹیوں کی جانب سے متحدہ اپوزیشن فرنٹ تشکیل دینے کی اپیلوں میں شدت پیدا کر دی تاکہ 2019 کے لوک سبھا انتخابات میں زعفرانی پارٹی کا بھرپور مقابلہ کیا جا سکے۔ جہاں بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے عوام پر زور دیا کہ بی جے پی کو مرکز میں دوبارہ اقتدار پر قبضہ جمانے نہ دیا جائے، وہیں صدر سماجوادی پارٹی اکھلیش یادو نے اشارہ دیا کہ ان کی پارٹی بی جے پی کو شکست دینے کی خاطر بی ایس پی کے ساتھ اپنے اختلافات کو دفن کرنے کے لیے تیار ہے۔ مایاوتی نے کہا کہ بی جے پی ہو سکتا ہے کہ عاجلانہ عام انتخابات منعقد کرانا چاہے گی۔ وہ چندی گڑھ میں ایک ریلی سے مخاطب تھی۔ 7 مرکزی وزراء بشمول روی شنکر پرساد اور پرکاش جاوڈیکر کو راجیہ سبھا کے لیے آج بلا مقابلہ منتخب قرار دیا گیا۔ 6 ریاستوں میں 23 مارچ کے مقابلے کے لیے بقیہ نشستوں پر مسابقت ہوگی۔ وزیر فائنانس ارون جیٹلی اتر پردیش سے انتخابی میدان میں ہوں گے۔ اتر پردیش کی 2 سیٹوں پر ہوئے ضمنی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی شکست فاسٹ کے بعد اپوزیشن کے نشانے پر آئی اتر پردیش کی یوگی آدتیہ ناتھ حکومت پر اپنے بھی نکتہ چینی کرنے لگے ہیں۔ پارٹی کے سینئر لیڈر اور رکن پارلیمان سبرامنیم سوانی نے تو اشاروں میں وزیر اعلیٰ پر حملہ کرتے ہوئے یہاں تک کہ کہہ دیا کہ جو لیڈر اپنی سیٹ پر جیت نہیں دلا سکتا اسے بڑا عہدہ دینا جمہوریت میں خودکشی کرنے جیسا ہے۔ بہار اور اتر پردیش میں لوک سبھا کی 3 سیٹوں پر ہوئے ضمنی انتخاب میں بی جے پی کو شکست فاسٹ ہوئی ہے۔ بی جے پی گورکھپور پارلیمانی سیٹ جو یوگی آدتیہ ناتھ کا حلقہ ہے وہاں سماجوادی پارٹی کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ اس سے پہلے یوگی آدتیہ ناتھ اس سیٹ سے مسلسل 5 بار ایم پی رہ چکے ہیں۔ راشٹریہ جنتا دل سربراہ لالو پرساد کی اہلیہ و سابق چیف منسٹر بہار رابڑی دیوی نے آج بی جے پی قائد گری راج سنگھ کے اشتعال انگیز بیان پر شدید ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پورے ملک کے دہشت گرد بی جے پی کے دفاتر میں بیٹھے ہیں۔ رابڑی نے بی جے پی کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ عوام سے معافی مانگے ورنہ 2019 میں عوام انہیں معاف نہیں کرے گی۔ واضح ہے کہ ارریہ لوک سبھا ضمنی انتخاب میں آر جے ڈی کی کامیابی کے بعد گری راج سنگھ نے بیان دیا تھا کہ یہ علاقہ دہشت گردوں کا گڑھ بن جائے گا۔ اتر پردیش اور بہار کے ضمنی انتخابات میں بی جے پی کی شرمناک شکست نے سیکولر پارٹیوں کے لیے جیسے خوشیوں کی بہار لے آئی ہے۔ جنوبی ہند کی مسلم قیادت کے زیر انتظام سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا بی جے پی کی شکست اور شمالی ہند میں بھگوا رنگ کو پھیکا پڑتا دیکھ کر ایس ڈی پی آئی نے نہ صرف شادمانی ظاہر کی بلکہ یہ کہا کہ اب عوام مودی اور یوگی کو اچھی طرح سمجھنے لگے ہیں۔ ایس ڈی پی آئی کے قومی صدر اے سعید نے آج ایک بیان میں کہا کہ پہلے راجستھان اور مدھیہ پردیش اور اب اتر پردیش اور بہار میں بی جے پی کی مسلسل ناکامی اس بات کا اشارہ ہے کہ رائے دہندگان اب بی جے پی اور وزیر اعظم نریندر مودی کو سمجھنے لگے ہیں۔ عدلیہ ملک کا واحد ادارہ ہے جو بڑی حد تک غیر جانبدار ہے، لیکن بعض اوقات نچلی عدالتوں سے لے کر عدالت عالیہ کی طرف سے ایسے بھی فیصلے بھی آ رہے ہیں جن سے جانبداری جھلکتی ہے۔ ان میں وہ فیصلے بھی شامل ہیں جو سماج کے اجتماعی ضمیر کی تسکین کو مد نظر رکھ کر کیے گئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ان میں اکثریتی طبقے کی تسکین کا جذبہ پہنا ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ ہادیہ کیس میں یہ سارے عناصر پائے جاتے ہیں جب ہماری عدالتوں نے جنہیں آئین و قانون اور شخصی آزادی کا محافظ ہونا چاہیے ایک بالغ عورت کو اس کے شوہر سے محض اس لیے دور رکھا کہ اس میں انہیں شک کی بنا پر ذہن سازی اور لو جہاد کی سازش نظر آئی۔ آئین کی دفعہ 25 کی روح سے باہر بالغ مرد یا عورت کو آزادی ضمیر کے ساتھ کسی بھی مذہب کو ماننے، اختیار کرنے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کا حق حاصل ہے۔ یہ حق اسے اپنی پسند کی شادی کرنے کے معاملے میں بھی دیا گیا ہے، لیکن جب اسے ہندوتوا کے ٹھیکیداروں نے لو جہاد اور گھر واپسی کا شوشہ چھوڑا یہ سلسلہ ون وے ٹریفک میں تبدیل ہو گیا ہے۔ آج دنیا بھر میں عورتوں کے حقوق پر باتیں ہوتی ہیں اور ان کے خلاف ظلم پر صدائے احتجاج بھی بلند ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ اس حوالے سے لوگوں کے قول و عمل میں بہت فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ جائزہ لیں گے تو آپ کے سامنے یہ حیرت انگیز بات کھل کر سامنے آئے گی کہ ترقی پذیر ممالک میں خواتین کے ساتھ جو طرز عمل اپنایا جاتا ہے اس میں لعن طعن، گالی گلوچ اور مار پیٹ کا تو شمار ہی نہیں کیا جاتا، البتہ جب نوبت جان لینے تک پہنچتی ہے تو اس کو بڑی خبر میں شمار کیا جاتا ہے۔ تب محلے کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں عورتوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا ملک ہندوستان جہاں بطور خاص موجودہ حکومت عورتوں کو حق دلانے کے بلند بانگ دعوے کر رہی ہے، جبکہ اسی ملک میں پچھلے ہفتے جاری ایک رپورٹ کے مطابق عورتوں کی تنخواہ مردوں کے مقابلے میں 20% کم ہے اور تنخواہ کے تعین میں ملازم کا مرد یا عورت ہونا بہت معنی رکھتا ہے۔ یہ انکشاف ماسٹر سیلری انڈیکس نے کیا ہے۔ ایک طرف قول و عمل کا یہ واضح فرق موجود ہے اور دوسری طرف ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں عورتیں مکمل طور پر محفوظ ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ خواتین کے بعد نام نہاد ہمدرد
اس کو عورتوں کے لیے غیر محفوظ جگہ قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں اور اپنی عورتوں پر نظر کرم کرنے کے بجائے دیگر قوموں کی عورتوں کے حق کی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے وطن عزیز کی موجودہ صورتحال، جہاں مسلم عورتوں کو کبھی طلاق ثلاثہ سے چھٹکارا دلانے کی پرزور کوششیں ہوتی ہے تو کبھی بغیر محرم کے عورتوں کو حج پر بھیجنے کا راستہ ہموار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ خاص مذہبی معاملات ہیں جن کی حکمت، ضرورت اور حدود شریعت اسلامیہ کے ماہرین نے بیان کر دی ہے، اور ویسے بھی شریعت ایکٹ 1937 کے تحت مسلمانوں کے آئلی مسائل کا حل حکومت کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ یو پی اور بہار کے ضمنی انتخابات میں شرمناک شکست کے بعد بی جے پی کی مشکلیں کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک طرف جہاں وزیر اعظم مودی اور یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی اپنوں کے نشانے پر ہیں، وہیں آندھرا پردیش کو خصوصی ریاست کا درجہ نہیں ملنے سے ناراض چل رہے چندرا بابو نائیڈو کی تلگو دیشم پارٹی جلد ہی بی جے پی کی زیر قیادت این ڈی اے کو دوسرا جھٹکا دینے کی تیاری میں ہے۔ یہ جھٹکا پہلے جھٹکے سے بھی زیادہ بڑا ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق مودی کابینہ سے اپنے 2 وزراء کو واپس بلانے کے بعد ٹی ڈی پی اب این ڈی اے سے الگ ہو سکتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ٹی ڈی پی کی کٹر مخالف آئی ایس اور کانگریس پارلیمنٹ میں مودی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے جا رہی ہے۔ تلگو دیشم پارٹی اس اعتماد کی تحریک کی حمایت کر سکتی ہے۔ مستقبل کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے ٹی ڈی پی نے آج ایوان کی کارروائی سے پہلے پولیٹ بیورو کی میٹنگ طلب کی ہے۔ ٹی ڈی پی جلد ہی بی جے پی کی زیر قیادت این ڈی اے کو دوسرا جھٹکا دے سکتی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے کہا کہ آفرین میں آپریشن شاخ زیتون کے دوران مسلح افواج نے بڑی حد تک پیش قدمی کر لی ہے اور ہم کسی بھی وقت آفرین میں داخل ہو سکتے ہیں۔ صدارتی مہر میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شامی علاقہ آفرین جلد ہی دہشت گردوں سے پاک ہو جائے گا اور پورا علاقہ مکمل طور پر ہماری گرفت میں آ جائے گا۔ ہمارا کام آسان نہیں، کیونکہ ہم مغربی ملکوں کی طرح شہریوں کو ہلاک نہیں کر رہے ہیں۔ شام میں جاری جنگ کے 7 برس مکمل ہو گئے ہیں۔ ان برسوں کے دوران مچی تباہیوں کو اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے امور سے متعلق ادارے نے انتہائی شدید انسانی المیہ کے طور پر بیان کیا ہے۔ ان 7 برسوں میں تقریباً 5 لاکھ شامیوں نے اپنی جانیں کھوئی ہیں اور تقریباً 1 کروڑ 30 لاکھ ایسی حالت میں ہیں کہ انہیں انسانی امداد کی شدید ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ 15 مارچ 2011 کو سینکڑوں شامی شہریوں نے دمشق، حلب اور دیگر بڑے شہروں میں حکومت مخالف مظاہروں کا انعقاد کیا تھا اور اس دن کو انہوں نے یوم غضب قرار دیا تھا۔ ان کے مطالبوں میں ملک میں جمہوری اصلاحات لانا تھا۔ شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کا رد عمل ان مظاہرین کے خلاف ایک کڑا آپریشن کرنا تھا۔ سعودی عرب نے کہا کہ ایران اگر نیوکلیئر بم تیار کرتا ہے تو وہ بھی ایسا کر گزرے گا۔ مملکت کے 32 سالہ ولی عہد محمد بن سلمان نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران جو آج نشر کیا گیا کہا کہ سعودی عرب نیوکلیئر بم بنانا نہیں چاہتا، لیکن اگر ایران نیوکلیئر بم تیار کرے تو بلا شک و شبہ ہم بھی جلد از جلد اسی طرح کا اقدام کریں گے۔ امریکی اسکولوں کے طلباء نے بالآخر اپنے ہی ملک میں گن کلچر کے فروغ کے خلاف آج واشنگٹن سے لاس اینجلس تک تمام اسکولز میں کلاس کا بائیکاٹ کیا اور بندوق کے استعمال کے خلاف زبردست احتجاج منظم کیا، جو فلوریڈا کے ایک ہائی اسکول میں فائرنگ کے افسوس واقعہ رونما ہونے کے پورے 1 ماہ بعد کیا جا رہا ہے۔ واشنگٹن ایریا اسکولز کے سینکڑوں طلباء وائٹ ہاؤس کے روبرو جمع ہوئے۔ یہ شاید امریکہ کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جہاں کمسن نوجوانوں نے اتنے بڑے پیمانے پر احتجاج منظم کیا۔ ٹی آر ایس حکومت نے عام انتخابات سے قبل اپنے آخری بجٹ میں فلاحی اسکیمات اور ترقی پر ساری توجہ مرکوز کرتے ہوئے سماج کے مختلف طبقات کی تائید حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزیر فائنانس ای راجندر نے قانون ساز اسمبلی میں سالانہ بجٹ برائے مالیاتی سال 2018-19 پیش کیا۔ 1,74,453 کروڑ 84 لاکھ پر بجٹ میں حکومت کی ترجیحی اسکیمات کے لیے زائد رقومات منظور کی گئی ہے۔ کسان، خواتین، درجہ فہرست اقوام و قبائل، اقلیت، سرکاری ملازمین، بے روزگار نوجوان اور دیگر شعبہ جات کو مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی اور بجٹ میں اضافہ کرتے ہوئے کے سی آر حکومت نے آئندہ انتخابات کی تیاریوں کا اشارہ دے دیا ہے۔ تلنگانہ کا بجٹ فلاحی اقدامات و ترقی سے متعلق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے ویژن کی عکاسی کرتا ہے۔ ٹی آر ایس حکومت تمام طبقات کی یکساں ترقی کے بلند بانگ دعوے کرتی ہے، لیکن اسمبلی میں پیش کردہ بجٹ میں اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی کا مظاہرہ دیکھنے کو ملا ہے۔ مندروں کی ترقی اور پجاریوں کی تنخواہوں کے سلسلے میں بجٹ میں خاطر خواہ رقم مختص کی گئی، لیکن مساجد کے سلسلے میں اس طرح کی فراخ دلی نہیں دکھائی گئی۔ وزیر فائنانس ای راجندر کی بجٹ تقریر میں مندروں کی ترقی اور ملازمین کی بھلائی کے عنوان سے ایک علیحدہ چیپٹر رکھا گیا جس میں 3 پیراگراف ہے۔ حکومت نے ان کاموں کے لیے 250 کروڑ روپے کی تجویز رکھی ہے، جبکہ مکہ مسجد اور شاہی مسجد کے لیے صرف 7 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی نے کہا کہ حکومت کے خلاف کانگریس کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ یہ جنگ ٹی آر ایس کو خبر میں دفنانے تک ختم نہیں ہوگی۔ ایک خاندان کے لیے علیحدہ تلنگانہ ریاست تشکیل نہیں دی گئی۔ کے سی آر کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے سماج کے تمام طبقات سے متحد ہو جانے کی اپیل کی۔ صدر نشین تلنگانہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی پروفیسر کوڈنڈا رام نے گاندھی بھون پہنچ کر کانگریس کی بھوک ہڑتال سے اظہار یگانگت کیا۔ قائد اپوزیشن تلنگانہ قانون ساز کونسل محمد علی شبیر نے ریاستی بجٹ کو اونچی دکان ٹھیکہ پکوان قرار دیتے ہوئے
کہا کہ پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کاموں کا آغاز کرنے کا اعلان کیا گیا مگر بجٹ میں کوئی رقمی گنجائش فراہم نہیں کی گئی۔ چیف منسٹر KCR اور اکبر الدین اویسی نے اسمبلی میں صرف ایک دوسرے کے کانوں کو خشک کیا۔ مجلس TRS کی بھجن منڈلی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ آج گاندھی بھون میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ حکومت ہر سال بجٹ کے اعداد و شمار میں اضافہ کر رہی ہے مگر منظور کردہ بجٹ کا 50% حصہ بھی خرچ نہیں کر رہی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے بجٹ 2018-19 میں اقلیتی بہبود کے لیے 2000 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ جاریہ سال یعنی 2017-18 کے مقابلے 800 کروڑ کا اضافہ کیا گیا۔ وزیر فائنانس راجندر کی جانب سے تلنگانہ اسمبلی میں پیش کردہ بجٹ کی تفصیلات کے مطابق کئی اقلیتی اسکیمات کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا۔